اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی بنیاد رکھنا۔ یہ بھائی چارہ مہاجرین کے ایک فرد اور انصار کے ایک فرد کے درمیان تعلق قائم کرتا تھا، لیکن مسلمان مدینہ آنے کے بعد چونکہ ایک مستقل امت بن چکے تھے، اس لیے ان کی اجتماعی تنظیم کی بھی ضرورت تھی، اور انہیں یہ بھی بتلانا تھا کہ ان کے حقوق و واجبات کیا ہیں، اور ان نکات کی بھی نشاندہی کرنی تھی جو انہیں اوروں سے الگ ایک مستقل امت بناتے تھے۔ پھر مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ دو جماعتیں اور تھیں جو عقیدے اور دین، مصالح اور ضروریات اور جذبات اور احساسات میں مسلمانوں سے یکسر مختلف تھیں، اور وہ تھے مشرکین اور یہود۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا، اور دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا، اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھوائی جس کے خاص خاص نکات یہ ہیں: پہلا، قریش اور یثرب کے مومنین مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ دوسرا، ان کی دیت کی ادائی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان حسب سابق ہوگی، اور یہ فدیہ اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گی۔ تیسرا، یہ لوگ مفسد، ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھا، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا، اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ پانچواں، اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ چھٹا، جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں گے ان کی مدد کی جائے گی، اور دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ ساتواں، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ آٹھواں، جو کسی مومن کو قصداً قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کی ولی راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے، اور ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور مواقع پر مسلمانوں سے اسلامی قوت کا حق بھی بیان فرمایا، انہیں باہم تعاون اور مدد، اتحاد یگانگت اور غم گساری اور خبر گیری کی ترغیب دی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی سب سے بلند چوٹی تک پہنچ گئی۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ چل چلاؤ پر تھا، ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی، اور ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ مسلمانوں کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے، لہٰذا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا، کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہ دے گا، اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکے گا، اور اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا۔ باقی رہے یہود، تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، اس کے خاص خاص نکات تحت ذیل ہیں۔ پہلا، یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین، ان کے ذمہ ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمہ مسلمانوں کا۔ جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ آور ہوگی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے، اور ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ جب تک جنگ برپا رہے گی، یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت خون حرام ہوگا، اور اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا۔ اس قرارداد کے ذریعے سے یثرب کے سارے باشندے مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے، اور مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہوگی جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا، اور جس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
اس کے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دعوت اعلیٰ دعوت اللہ اعلیٰ اللہ کے کام میں سرگرم ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجالس میں تشریف لے جاتے، ان کے سامنے کلام اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، اللہ کی طرف بلاتے اور جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ فرماتے اور اسی کتاب و حکمت سکھاتے۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں یہ پیکٹ آپ کے سامنے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکھا ہے وہ بہت امپورٹنٹ پیکٹ، یعنی کہ وہ ایک ایسی پالیٹکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کی جو کہ آپ لوگ بتائیں کہ 2 کانٹریکٹ بنائے، ٹھیک ہے؟ 2 کانٹریکٹ کیسے تھے کہ ایک تو مسلمانوں کے آپس میں ہوا اور ایک ہوا مسلمان اور مشرکین اور مسلمان اور یہود کے درمیان، اور اس کو لکھوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، زبانی کلامی بات نہیں ہوئی، لکھوایا گیا اور اس کی اپروول لی گئی دونوں سائڈ سے، دونوں نے اس چیز کو اپروو کیا تو جا کے یہ پیکٹ جو ہے یہ عمل میں آیا۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ، ظاہر ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ان کا اختلاف نہیں ہوگا، تو اختلاف مسلمانوں کا آپس میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب کوئی اگر کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں غیر مسلم مسلم کے ساتھ ہے تو جو کانٹریکٹ کی پابندی ہوگی وہ قومی سینس میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ مسلم اور غیر مسلم رہتے ہیں، فار ایگزامپل کینیڈا میں جو رہتے ہیں، اب جب ان کے وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں، وہ لوگ تو یہ انہوں نے یہ گورنمنٹ نے رول نکالا ہے، یہ تو اسلام میں اپلائی نہیں ہوتا، تو کچھ رولز ایسے ہیں جو قومی سینس میں یا نیشنل لیول پہ اپلائی ہوں گے، لیکن مسلمانوں سے معاملات اور تعلقات ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی کینیڈا میں اگر کمیونٹی ہے تو ہمارے ان کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے، ہمارے اور نان مسلم کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو معاملات کیے کہ آپس میں معاملات کیسے کرنے ہیں وہ الگ ایک ہمارے رول اور ایک لاز ہوں گے جو آپس میں ہم ڈیل کر رہے ہوں گے، اس کا دوسرے مسلمانوں نان مسلم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، اور کچھ معاملات ایسے ہوں گے کہ ہم نے ان کو بھی نہیں چھوڑ دینا، ان کے ساتھ بھی ہم نے ایک طریقے سے چلنا ہے، ان کے ساتھ بھی مینورٹی ہو یا میجورٹی ہو ان کے ساتھ ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی نان مسلم کے ساتھ اگر ہمیں کانٹریکٹ کرنا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ کو بزنس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہندو ہوتے ہیں اور کسی مسلمان کے ساتھ انہوں نے کوئی ریسٹورینٹ کرنا ہو تو وہ اکثر آتے ہیں بھئی ہم کانٹریکٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کہ نہیں یہ ہندو ہیں کچھ ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بنیاد رکھ دی تھی کہ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، بس امپلیکیشنز جو ہیں نا وہ دیکھی جائیں گی کہ کہاں کہاں تک اثرات جو ہیں وہ اس دین کو نقصان نہ پہنچائیں، تو تب تک اتنے آپ نے کانٹریکٹ اس میں کر لینے ہیں۔ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث جو آیت ریفر کی تھی وہ یہی کی تھی کہ خلقکم نفس واحدہ، جو آپ خطبہ نکاح ہوتا ہے نا، جب آپ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ جب تلاوت کی جاتی ہے تو خلقکم نفس واحدہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی نفس حضرت آدم سے پیدا کی ہے، تو اس لیے جو کانٹریکٹ کی بیس ہے نا وہ اس لیے ہے کہ کیونکہ تم آدم کے بیٹے ہو، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیس بتائی تھی۔ بہرحال اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی بنیاد رکھنا، 2 پیکٹس بنائے تھے، کانٹریکٹ بنائے تھے جو کہ کیا تھے، وہ آپ نے پڑھ لی ہیں، اور وہ اس میں دیکھ لیں آپ کیا 2 پیکٹ سے، ایک تو مسلمانوں کے ساتھ آپس کے معاملات تھے اور ایک ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ساتھ جو ہمارے دشمنوں نے کیا ہے نا، جو ہمارے یعنی کہ ہم تو خود دشمن اپنے کیا ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جو جو دشمن ہوتے ہیں نا وہ جب آپ کے ساتھ آپ کی سائیکولوجیکل آپ کو ان کی وارفیئر چل رہی ہوتی ہے، انٹلیکچوئل وارفیئر چل رہی ہوتی ہے، ایموشنل وارفیئر میں وہ ہوتے ہیں، ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری چونکہ یہ چیز اتنی ویک ہے نا کہ ہم صرف اور صرف آرمی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ جو مسلمانوں کے ساتھ کانٹریکٹ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں آپس کے معاملات بھی نا مل بیٹھ کے سالو کر لینے چاہیے کہ بھئی بلوچوں کا کیا مسئلہ چل رہا ہے، سندھیوں کا مسئلہ کیا چل رہا ہے، پنجابیوں کا مسئلہ کیا چل رہا ہے، ان کو بیٹھ کے آپس میں ریزالو کرنا۔ یہ انٹرنیشنل لیول پہ مسئلے نہیں جانے چاہیے، یہ ہمارے آپس کے مسئلے حل ہونے چاہیے، ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے جو ان مسئلوں کو حل کرے اور دیکھے کہ بھئی ان کے آپس میں کیا پرابلمس چل رہے ہیں۔ لیکن ہمیں چونکہ جو ہمارے جن لوگوں نے ہمیں سلیو بنانا ہے نا، اپنا غلام بنانا ہے اپنا، تو وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد ڈال دی کہ بھئی آپس میں تم یونٹی دکھاؤ گے اور اس کے لیے ایک پیکٹ بنے گا، ایک کانٹریکٹ بنے گا ایک، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے دشمنوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہماری نفسیات میں ڈال دیا ہے، ہمارا میڈیا ہے اس کے تھرو، اگر آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ میڈیا کا کوئی بھی شو دیکھ رہے ہوں، کوئی پولیٹیکل شو دیکھ رہے ہوں، کوئی عید شو بھی دیکھ رہے ہوں، کوئی بھی شو دیکھ رہے ہوں، اس میں آپ کو صرف اور صرف فرقے نظر آئیں گے، آپ کو ہر چیز میں نظر آئے گا، یہ والے فلاں والے، یہ والے۔ اب یہ لٹرلی اتنی بڑی سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، ایموشنل وارفیئر ہے
کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو نہ صرف سمجھنا ہے، اس مواخات کو سمجھنا ہے، بلکہ اس کو ہی اگر آپ صرف ٹیکل کر لیں نا اور اس میں حصہ ڈالیں، اس لڑائی میں اپنا حصہ ڈالیں، تو یہ جہاد کے ہی برابر ہے۔ کیا کہ ہمیں مسلمانوں کو اتحاد، ان کو آپس میں بس جوڑ کے رکھنا ہے، ان کو ڈسپیئر یا ان کو الگ نہیں ہونے دینا۔ اگر الگ ہو رہے ہوں گے تو اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے جو کہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے سب ہمارے لیے بہت کافی ہے، ہمیں کوئی ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس ہمیں یونٹی میں جب ہم آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ جو یہ بلوچی سندھی یہ ہو گیا ہے، پھر فلاں خاندان ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد علاقے الگ ہو گئے ہیں، یعنی کہ ہماری نفسیات اب لٹرلی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم الگ 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 ہو گئے ہیں، اور اب ہمارے کمرے بھی الگ ہو گئے ہیں، اب ہمارے جو پروفائلز ہیں وہ بھی الگ ہو گئی ہیں، ہر چیز ہماری الگ ہو گئی ہے۔ پروفائل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں پروفائل میں اپنی، تو آپ بتاتے ہیں آپ کا مشن یہ ہے، دوسرے کا مشن یہ ہے، تیسرے کا مشن یہ ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کا ایک ہی مشن تھا، وہ اپنی پروفائل میں کوئی نہیں کہتے تھے لیونگ فار مدینہ، لیونگ فرام مکہ، ایسے کوئی ان کی پروفائل نہیں ہوتی تھی۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا اللہ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب ان کی یہ پروفائل تھی ہر ایک کی، تو وہ ان کا کاز ایک تھا تو مقصد بھی ایک تھا، اور اس کے لیے سب کچھ کام ایک ہی کرتے تھے، اس بیس پہ کرائٹیریا تھا۔ یہ بہرحال اتنا مطلب اس صرف آپ لوگوں کو میں یہ ایک طرح سے ہوم ورک آپ سمجھ لیں، یا اپنا ایک کوئی خود سے ٹاسک لے لیں کہ آپ لوگ اس پہ ضرور اس ہفتے تھوڑی سی اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ اسلام میں بردرہڈ جو ہے یا مسلمانوں کے ساتھ جو یونٹی ہے اس کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ اس پہ کوئی بک یا کوئی ویڈیو دیکھیں، اپنے آپ اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں اور اس کو ہم سے شیئر کریں، کیوں ہمیں بھی ضرورت ہے اس چیز کو ختم کرنے کی کہ ہم لوگوں میں یہ جو سیکٹس بن گئے نا، اور بچوں کے ذہن میں بھی بن گئے، بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں کہ تم فلاں اسکول میں ہو، تم فلاں کلاس میں ہو، تمہارا سیکشن کون سا ہے، میرا سیکشن 4B تو 4C 4D ہے نا، یہ بھی چیزیں بن گئی۔ ایون یہ بھی ہماری نفسیات میں، اور پھر یہ کہ ان کے کمپٹیشن کرائے جاتے ہیں، اس کمپٹیشن میں کون سا گریڈ اچھا ہے، یعنی کہ اس لیول پہ یہ چیز چل چکی ہے۔ اور بہت عرصے سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ کم از کم بڑوں کو تو کرنا ہی کرنا ہے، بچوں کے لیے، بچوں کو بھی نا اس چیز سے نکالا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ خطبہ جب شادی کا شروع ہوتا ہے تو آپ لڑکوں کو لڑکیوں کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم ایک باپ سے پیدا ہوئے ہو، کوئی لڑکے والے لڑکی والے نہیں ہو، اب ایک ہو گئے ہو، اس کے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں، اس کے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ، ایک ہو گئے ہو، اب ماں باپ سمجھو نہ سمجھو بس اب ایک ہو تم لوگ، اب اس میں کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادیوں میں مطلب تھیمز الگ ہوئی ہیں، مطلب اتنی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے کھیل گئے ہیں ہمارے ساتھ، کیسے ہم لوگ اپنا کباڑا کر رہے ہیں اپنے رشتوں میں، اپنے نسلوں میں کیسے کباڑا کر رہے ہیں۔ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے ہی نہیں کہ ڈفرنس ہونا کسی بھی چیز کا، آپ کے خلیے میں آپ ضرور ڈفرنٹ ہو، لیکن اس کو بھئی کسی کی شادی ہے، کوئی کچھ پہن کر آ جائے، کوئی کچھ، جس کے پاس جو اویلیبلٹی ہو پہن کر آ جائے، تھیم بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بچوں کو الگ الگ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ والا اس کا سیکشن ہے، یہ سیکشن ہے، یعنی اس لیول پہ، یہ اسکول لیول پہ کام شروع ہو جاتا ہے بچوں کا، اور پھر ہم ماں باپ جو ہیں ہم اس پہ تیل پہ چلے پہ تیل کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے اب دیکھنا کیسے لوگوں کو، اب مجھے کلاسیفائی کیسے کرنا ہے چیزوں کو، کلاسیفیکیشن کیسے کرنی ہے۔ ان کو یہودی عیسائی کی کلاسیفیکیشن نہیں پتہ، ان کو مسلمانوں کی کلاسیفیکیشن پتہ ہے، یہ سنی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ ہیں، یہ ٹوپی والے ہیں، یہ ماما یہ ایسے چلتے ہیں، یہ ایسے بولتے ہیں۔ اتنا ڈفرنس آ گیا ہے کہ مطلب آگے سیرہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو امپروو نہ کریں، اگر یہاں پہ آ کے ہم اپنی نفسیات کو نہ توڑیں۔ اس چین کو روکنا پڑے گا، اس چین کو توڑنا پڑے گا۔ اب وہ چین آگے چلے یا نہ چلے، آپ اس کا پارٹ ضرور بن جائیں۔ اس چیز کی اہمیت کا اندازہ کر لیں کہ یہ چیزیں ہمیں صرف برباد کر رہی ہیں ایز این امہ۔ ویسے تو ہم اپنی جگہوں پہ بڑے بڑے فلرش ہیں، ہم PTI کے ہیں، ہم نون لیگ کے ہیں، ہم پیپلز پارٹی کے ہیں، ہم بڑی بڑی جلسے کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھو آج PTI کا جلسہ ہوا، اور گانے لگاتے ہیں اور جھنڈے اور موبائل ٹارچوں سے بتاتے ہیں۔ نون لیگ کا ہوتا ہے تو وہ مینار پاکستان میں کھڑا ہے، پیپلز پارٹی اپنا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ پارٹیوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے، یہ امت کے لیے بالکل اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو دشمن ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہمارے ساتھ گیم کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے دشمن کون ہیں، نون لیگ ہیں، PTI۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ میں بھی اس گیم کا حصہ بن چکی ہوں، میں نے بھی اپنے بچے کو یا اپنے آپ کو کسی سے بھی الگ کیا، تو میں کیا ہوں، ان کی گیم کا مہرا ہوں۔ وہ جو چیس کھیل رہے ہیں، میں بھی اس میں ان کے ساتھ، وہ مجھے اٹھا کے کہیں بھی رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے میرا رول یہاں پہ۔ مواخات مدینہ میں آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
پہلا 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 کام مواخات. ڈو ناٹ ٹیک اٹ لائٹ. پلیز اس کے بارے میں ریسرچ کریں، اس کے بارے میں سمجھیں، اس کی نفسیات. اب ایک بندے کو بھی سمجھ آ گئی نا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہترین کام لے لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اکیلے بندے تھے، انہوں نے آ کے مواخات کیے. غریب غربا صحابہ لے کے چلیں، پورا خاندان چھوڑ چھوڑ کے. ہمارا تو ایک کوئی لاس ہو جائے ہم ڈپریشن میں آ جاتے ہیں گریف میں آ جاتے ہیں، غزلیں سننا شروع کر دیتے ہیں، بہت ہی بڑا غم ہو گیا. وہ اتنے اسٹرانگ صحابہ، کچھ نہیں ہوا ان کو، کچھ نہیں ہوا. وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جانے ہتھیلیوں پہ رکھ رکھ کے آئے ہیں، سفر کر کر کے. کوئی گاڑیوں میں ٹرینوں میں نہیں آئے، پیدل چل چل کے، گھوڑوں میں، اس میں بھوکے پیاسے. اور مشن دیکھیں ان کے. یہ آپ اور میں اس چیز کے کیپیبل ہیں، تبھی ہم یہاں بیٹھ کے سیرہ پڑھ رہے ہیں، تبھی ہم بیٹھ کے یہاں مواخات کے لیول پہ پہنچ چکے ہیں. آج پورے 6 مہینے بعد ہم مواخات میں ہم پہنچ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بیس بنائی ہوئی ہے. ہم 6 مہینے 7 مہینے جو ہم نے سیرہ شروع کی تھی، یہ والی ہماری بیس بن چکی ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ان لوگوں نے کام کیسے کیا ہے. تو یہ والا کام مواخات کا جو ہے نا، یہ ہے اس وقت کرنے والا، جو ہم یونٹی ہوں. اور آپ اگر جو اسکالرز جا جا کے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، یا اور جگہوں پہ کسی بھی ملک میں جا جا کے وہ لیکچر دے رہے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ بھائی سب ایک ہیں. مجھے الگ الگ جانا پڑ رہا ہے، نہیں تو میں ایک پلیٹ فارم سے بھی بات کر سکتا تھا. مجھے کیوں جانا پڑ رہا ہے الگ الگ جگہوں پہ؟ مجھے فلاں یونیورسٹی فلاں اس میں کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ کوئی ایک شہر جاتا یا ایک جگہ پہ جاتا، سب وہاں آتے. کتنا میرا ٹائم، کتنا ایک شخص کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے کہ اس کو الگ الگ انڈیویجول پلان کرنا پڑ رہا ہے اپنے مشن کو لے جانے کے لیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مواخات بنائی، ان لوگوں کو بتایا کہ دیکھو تم مسلمان ہو، تمہارا یہ پیکٹ ہوگا، تم نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے. تم نے ایسے کرنا ہے کہ بھائی جو بھی ہم نے پڑھا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے سامنے ہے کہ قریش اور یثرب کے مومنین اور مسلمین. اب مومنین اور مسلمین میں بھی فرق بتایا کہ بھئی دو، اب یہ نہیں دیکھو لیول کیا ایمان کا یا اسلام کا. اب اگر آ گئے ہو تو پھر کیا کرنا ہے، ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہے. اب تم الگ ایک امت ہو. اب تم یہ نہیں ہے کہ ہیلووین بھی منا رہے ہو تو کرسمس بھی بنا رہے ہو تو برتھڈے بھی منا رہے ہو، نہیں جی یہ تو اسلام میں جائز ہے، اس میں تو کوئی حرام حلال نہیں. آپ ایک الگ امت ہیں، آپ مسلمان ہیں. آپ کے ہاں یہ چیز نہیں ہے تو نہیں ہے. آپ امت کے طور پر ریپرزینٹ کریں گے آپ کو کہ میں برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ کروں گا، میرے بچے بھی نہیں کریں گے، میں ہیلووین بھی نہیں کروں گا. اس اسکول میں ہوتا رہے، بچے کو بے شک کوڈ مل جائے، بچے کو بے شک نکال دیں اسکول سے، میرا بچہ امت مسلمہ کا حصہ ہے، وہ یہ چیز نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شک کیا تھی، پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ وہ کیا تھا کہ ہم ایک الگ امت ہیں، تو ہم سب چیزوں میں ایک ساتھ ہوں گے. اب وہ کیا ہے؟ قریش اور یثرب کے مومنین اور مسلمین جو کہ انصار اور مہاجر ہیں. ان کی دیت کی ادائیگی، قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان عرف سابق کے مطابق ہوگی. اور فدیہ، اب یہ کہ نیا لا نہیں آئے گا، اسی لا کو لے کے چلتے رہیں گے، لیکن پہلے کی طرح اس کو فالو کریں گے اور اہل ایمان کی مدد کریں گے. اگر کسی کو دیت دینی ہے، فدیہ دینا ہے، تو پھر سب مل کے اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. یہ نہیں کہ بھئی یہ تو تمہارا کام ہے، تم نے اب اس وقت یہ کام کیا تھا، اب ہمارے اوپر ایک اور مصیبت پڑ گئی. نہیں، اس سے کوئی حالت میں زمانہ جاہلیت میں کوئی چیز ہو گئی یا پہلے کو معاملہ ہو گیا، تو مل کے سب اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. یہ بات کے جھگڑے ہیں، بعد میں اس کی کریکشن کرتے پھرنا، لیکن جب ایک مسئلہ امت پہ آتا ہے تو پھر مل کے اکٹھے ہو جاؤ ایک وقت. یہ لوگ مفسد، ظالم، باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. اب آ جائیں آپ اس بات پہ، اپنی اولاد تو بہت دور کی بات ہے، اپنی امی ابو بہن بھائیوں سے نہیں نکل رہے ہیں ہم لوگ. تو ان کو آگے کوئی کچھ کہہ جائے تو دشمن ہو جاتا ہے ہمارا اگلا مسلمان بھائی، چاہے وہ چچا ہی کیوں نہ ہو، تایا کیوں نہ ہو، پھپھا کیوں نہ ہو. سب سے بڑا دشمن ہمارا وہ ہوتا ہے. کیوں؟ امی کو آپ نے ایسے کہہ دیا. امی غلط ہوں گی، ابو غلط ہوں گے، بیوی غلط ہوگی، تو آپ کیا کرنا ہے؟ آپ نے خلاف ہونا ہے. کس کے؟ باغی کے، ظالم کے، مفسد کے. فساد گھر میں کوئی کر رہا ہے نا، تو وہ آپ کی اگر بیوی ہے تو اس کے خلاف ہوں گے، ماں ہے تو اس کے خلاف ہوں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے. یہ تو خیر بڑے لیول پہ بتایا نا، ہم تو اس لیول سے نکل ہی نہیں رہے ہیں، ہم تو چھوٹے لیولوں سے نکل ہی نہیں رہے ہیں. میرا اپنا لیڈر بھی اگر غلط کام کر رہا ہے تو بس وہ چونکہ میرا لیڈر ہے اس کو جائز ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. اولاد مطلب سب سے زیادہ کلوز، سب سے زیادہ ڈیئرسٹ ہوتی ہے ایک انسان کی. تو یہ نفسیات بنا لو کہ جب مسلمان ہو جاتے ہو تو پھر مسلمان ہو جاتے ہو. پھر تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اولاد کیا ہے تو لیڈر کیا ہے تو میرے فیلوز کیا ہیں تو میرا گروپ کیا ہے تو میرا کلسٹر کیا ہے. نہیں، پھر دین، بس دین. یہ چیز بیس میں بٹھا دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ لوگ بھی، ان لوگوں نے بھی ایبزارب کر لی تھی اس چیز کو. ہم نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہماری سائیکولوجیکل ایموشنل چیزیں جو ہیں وہ بیس جو ہے نا خراب ہوئی پڑی ہے. کوئی چیز ہم کہیں سے لے لیتے ہیں، کوئی چیز ہم کہیں سے لے لیتے ہیں. کھچڑی بریانی بنائی ہوئی ہے اسلام کی، اور اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو اسلام میں ہے، یہ تو فلاں صحابی نے کیا تھا، فلاں صحابی. کوئی صحابی وہابی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو چیز بتا دی، قرآن کے اکارڈنگلی بتا دی، صحابہ نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا ہے. تو یہ ہمارے بتانے کا، ان کے کرنے کا کام تھا کہ ہم نے اس چیز کو ایز اٹ از لیا ہے، جیسے بھی سچویشن آئی ہے. اور کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا، اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا.
اب یہ جو مومن اور کافر کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کا کیا مطلب آپ کو سمجھ آیا؟ پوائنٹ نمبر کیا تھا ذات بھی اوپر سے اسکرین؟ اچھا سوری اب کوئی مومن، پوائنٹ نمبر 4 تھا نا شاید، 4 پڑھ رہی تھی میں. کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا. ایمان کا جو ہے پوائنٹ نمبر 4 تھا. تو کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا، ٹھیک ہے، اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا. اچھا، اب اس یہاں میں پہ مطلب کہ ایمان کی، آپس میں بھائی چارے کی بات ہو رہی ہے نا اس میں مین تو، کہ مطلب جی کہ جی دو کافر فیکٹس کے بنے ہیں نا کافر کی فار ایگزامپل لڑائی ہے مومن کے ساتھ کسی اور آپ کے مومن بھائی کے ساتھ، تو آپ اس ہوں میں کافر کا ساتھ نہیں دے سکتے. اس کا مطلب اس میں یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے. ہوں فار ایگزامپل ہوں آج کل کے سینیریو میں لے لیتے ہیں کہ یو ایس اے کے ایران کے ساتھ یا اسرائیل کی فلسطین کے ساتھ جنگ ہے، تو ہوں اسرائیل افغانستان کا ساتھ ہم نہیں دے سکتے یا یو ایس اے کا ساتھ نہیں دے سکتے. اس معاملے میں اس طریقے سے یہ بات کری جا رہی ہے. اور کوئی مومن بھی ہے کسی کافر وہ قتل وغیرہ سارا کچھ وہی اسی بات. جی عاطف اور دین عمر. میرا سوال تھا ایک کہ مومن اور کافر میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ حق پہ کون ہے. جس طرح اولاد کا اوپر ذکر ہوا ہے تو اس میں اولاد کو ہم نے اس چیز پہ فوقیت نہیں دی اولاد کو کہ وہ اولاد ہے اس لیے ہماری وہ حق پہ ہے. تو اسی نہیں طرح نہیں اگر عمر، مومن یہ میں جو بھی پیکٹ ہے میں نا بھی نا یہی پیکٹ، ہاں جی پیکٹ یہ بنا ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل میں مثال آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے آپ کے گھر والے کافر ہو گئے نا اور آپ کے نئے دوست جو بنے وہ مومن ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ جب آپ کے گھر والے اور آپ کے مومنی دوست اور آپ کے کافر گھر والے جب ان کا آپس میں کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر آپ نے پریفر کس کو کرنا ہے؟ مومنین کو پریفر کرنا ہے، کفر کو پریفر نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا. اب جب یہ پہلے جو پیکٹ بنا تھا، پہلے جو دیت کے رول تھے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رول کو یہاں پہ اپلائی کیا ہے کہ اب چونکہ ایمان لے آیا ہے ایک شخص اور اس نے پہلے کوئی قتل کر لیا تھا یا اس نے کوئی ایسا معاملہ کیا تھا کہ اس کا قتل واجب ہو گیا، تو پھر اب جب چونکہ ایمان وہ لے آیا ہے شخص تو اس کو پھر ایمان کی وجہ سے چھوٹ ملے گی. پھر آپ یونٹی دکھائیں گے اس کو کسی یعنی کہ فار ایگزامپل وہ کافر ہی رہ گیا، دو لوگوں کی مطلب مسئلہ ہوا نا، دو لوگوں کا قتل ہوا، فائٹ ہوئی، اور ایک شخص نے کافر شخص جو ہے اس کو مار دیا. اب وہ خود بھی کفر میں، لیکن وہ کفر میں تھا لیکن وہ ایمان لے آیا، تو اب اس کی دیت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آ کے یہ بتایا کہ نہ کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا. آپ نے اس کو پھر جج جو ہے یعنی کہ جب آپ کو جب معاملہ ہو رہا ہوگا پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس نے کس کا قتل کیا ہے، کسی مومن کا کیا ہے، پھر تو دیت دے گا. لیکن اگر اس نے کسی کافر کا قتل کر دیا اور وہ ابھی تک کفر میں ہی تھا تو پھر مومن کی چھوٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ اس وقت کے لاء تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشل لاس جو بنائے تھے، ظاہر ہے اس کے بعد تو قرآن کی آیتیں آ گئی تھیں کہ پھر آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے آنکھ آیت آ گئی تھی. اس وقت جو پیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور اس زمانے میں قتل غارت جب چل رہا تھا تو لوگ آ جاتے مارنے کے لیے، آف کورس وہ آتے کہ بھئی ہمیں ہمارا وہ دو مجرم، اس نے یہ قتل کیا ہے، کرائم کیا ہے، تو اس کو ہمیں واپس کرو. تو یہ والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیو کرنے کے لیے کہ ابھی تو یہ مومنین ہیں اور ان سے کچھ بلنڈرز ہوئے بھی ہیں پہلے، تو اب مومنین کی یونٹی دکھائیں گے اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کریں گے. اور یہی ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار فار ایگزامپل آتا ہے اور کہتا ہے عمر تمہارے جو فلاں دوست ہے، ساتھ جو تمہارا دوست ہے جو کہ ایمان لے آیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ جو ہے نا معاملہ کر دیا تھا پہلے کفر کی حالت میں، تو اب اس کو ہمیں واپس کرو یا اس کو ہم اس کے ساتھ اب ہینڈل کریں گے. تو اس وقت عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جو ہو عمر کا ساتھ کا ہی ساتھ دو گے ایمان کی بیس پہ. اب اسے جو کرائم ہو گیا ظاہر ہے اس نے کفر کی حالت میں کیا تھا، لیکن اب چونکہ وہ ایمان لے آیا تو اس کے سب گناہ معاف ہے نا اس کے مطابق. جب آتا ایمان لے آتا ہے انسان تو اس کے پچھلے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ والا کانسیپٹ اگر آپ کو سمجھ آیا ہے تو یہاں پہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کیونکہ اس زمانے میں قبیلے اور اس طرح کی چیزیں بہت چلتی ہوتی تھیں، انٹرنل ڈومیسٹک فائٹس ہوتی تھیں لوگوں کی. جی عاطف آپ نے ہینڈ ریز کیا. لیکن میم اگر کسی کا قتل کیا ہو اس نے تو وہ تو دیت یا اس کا وہ قصاص
تو وہ تو ہوگا نہیں، ہاں تو مطلب اس زمین میں ہی آیا ہے۔ نا کہ مل کے دیت دیں گے نا، اس اوپر تو لکھا ہے نا کہ اگر مطلب پریویس ایسا ہوا ہے اس نے کیا ہے تو پھر دیت، اگر دیت پہ بات ہو جاتی ہے تو دیت پھر مل کے دے دیں گے اگر وہ ابھی افورڈ نہیں کر پا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قتل جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قتل اگر کیا جاتا نا تو یہ سب لوگ جو تھے صحابہ کرام، ان لوگوں نے ایسے معاملات کیے ہوئے تھے کہ ان کا جو مطلب ان سے اگر ان کا وہ دیت قتل ہی لیا جاتا، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، تو پھر یہ لوگ قتل کی کر دیے جاتے، اور مومنین سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی کہ بھائی تم قتل کرو۔ تو اس لیے شروع کے یہ پیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنایا تھا تو اس میں یہ چیز کا کلوز رکھ لیا تھا کہ یہ والا معاملہ اس وقت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور نہ کسی مومن کے خلاف کافر کی مدد کرے گا۔ تو ایمان کی ایکچولی ایمان کی وہ اہمیت دینا تھا کہ ایمان لے آؤ۔ تو پھر نیکسٹ یہ تھا کہ اللہ کا ذمہ جو ہے وہ کیا ہے، ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ اچھا بہرحال جو اوپر والا کلوز ہے نا وہ یہ تھا امان میں، مسلمان جو ہے وہ پیس میں آ جائے، امان میں آ جائے، ٹھیک ہے، پیس میں ہو مسلمان، ان کو پیس میں لانا ضروری تھا۔ فار ایگزامپل اب آپ لوگ کینیڈا جاتے ہیں نا، کوئی کرائم کر لیتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں تو کینیڈا میں کہا جاتا ہے چلو ٹھیک ہے اب تم نے کرائم کر لیا، اب تم کینیڈا آ جاؤ، کیونکہ تمہیں کینیڈین وہ مل جاتی ہے، سٹیزن شپ مل جاتی ہے، تو تم اب بچ گئے ہو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو کرائم جو تھا، یعنی کہ جو پاکستان سے اگر کوئی گناہ کر کے نکلا تھا وہ کینیڈا پہنچ گیا تو وہ امان میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور ایسا ہوتا ہی ہے نا، لوگ چلے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے، دیکھ لی نا مثالیں، ہاں وہی نا آپ نے دیکھی نا مثالیں، ہاں جی ایسے بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ تو ہمارے اب نکلے نا یہ سسٹم، جی جی بالکل وہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے لیا ہوا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز اس وقت اپلائی کی تھی، لیکن فار بیٹر پازیٹیو وے میں، کہ اب جو کفر اور ایمان کا اگر تم دیکھو گے کہ ایمان اور کفر میں اگر یہ کوئی معاملہ ہوا ہے تو پھر ایمان کو اہمیت دو گے، پھر اس کو قتل نہیں ہونے دو گے، پھر کیا ہوگا، پھر دیت پہ ڈیسیجن لے لو، نیگوشیشن کر کے دیت لے لو کہ چلو کسی نے قتل کیا ہے تو وہ پھر دیت دے دے اور سب مل کے اس کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ اور پھر یہ کہ ففتھ کلوز جو ہے، اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہٰذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ یہ بھی امپورٹنٹ کلوز تھا کہ اللہ کا جو ذمہ ہے، یعنی کہ کوئی رسپانسبلٹی اگر ایک انسان نے لی ہے تو وہ سارے مسلمان پر لاگو ہوگی، وہ اللہ نے جو رسپانسبلٹی کسی ایک شخص کو دی ہے تو وہ سارے مسلمان اس چیز رسپانسبلٹی کو پورا کرنے میں پیش ہوں گے۔ سکس ہے کہ جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب جیوز جو ہیں وہ اگر مسلمانوں کے انڈر آ گئے ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں، ان کے ہیلپر بن گئے ہیں، سپورٹ بن گئے ہیں، تو ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہی ہوں گے، بے شک وہ اسلام قبول ابھی نہ کریں یا اسلام قبول کرنے کے لیے سیکھ رہے ہوں، ابھی سیکھا ہوا نہ ہو، لیکن اگر تو وہ سیکھ رہے ہوں تو کیا ہوگا کہ وہ پھر مسلمانوں کی کیٹیگری میں ہی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ تھا کہ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، یعنی کہ جو ایک ان لوگوں نے ڈیسیجن لے لیا ہے مسلمانوں نے تو ایک ہوگا، اب یہ نہیں کہ نہیں میں تو اس کو نہیں مان رہا، اب وہ آپ مانو یا نہ مانو، اگر ڈیسیجن ہو گیا ہے، ایک بات صلح ہو گئی ہے کہ ہاں اس کو ایسے ہی سالو کرنا ہے، اس میٹر کو ایسے ہی ریزالو کرنا ہے، تو پھر اس میں سب نے اگری کرنا ہے۔ ڈفرینس آف اوپینین ہوگا لیکن بہرحال ایک ہی صلح جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی۔ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ فرقے بنا لو، ہم مان رہے ہیں، ہم نہیں مان رہے، ہم اتنے پرسنٹ ہیں، ہم اتنے پرسنٹ ہیں، یہ والا کانسیپٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کہا کہ اگر کوئی صلح صفائی ہو گئی ہے کسی سے، کسی قبیلے سے، کسی معاملے سے، تو پھر وہ سب مسلمانوں کے لیے ایک ہی ہوگی۔ اب یہ جو پیکٹ بنایا ہے نا، ظاہر ہے یہ نفسیات کو سمجھتے ہوئے بنایا ہے، مسئلے مسائل کو سمجھتے ہوئے بنایا ہے، یہ ایسا نہیں بنایا ہے کہ جیسے کہ ہر کوئی اس میں خوش ہو، ہر کوئی اس میں راضی ہو۔ کانٹریکٹ بنتا ہے اس لیے کہ بھئی ڈسپیوٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آپ شادی کا کیا کانٹریکٹ ہوتا ہے نکاح کا، کہ کتنی چیزیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، یہ تھوڑی ہوتا ہے سب کہتے ہیں بھئی آپ یہ ہے کہ مہر اتنا کیوں لکھوا رہے ہیں، آپ کون سی طلاق ہے، یہ وہ بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے ہر چیز ہر ایک کی مرضی کے مطابق ہو۔ ایک کانٹریکٹ بنتا ہے، اس میں کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں، لیکن کانٹریکٹ ایک بننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو سب فالو کریں گے، اب کوئی خوشی سے کرے یا کوئی ناراضگی سے کرے، لیکن سب اسی کو ہی فالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کانٹریکٹ بننے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ جو کسی مومن کو قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ مطلب ایمان کی یہ ویلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی سیلف اسٹیم کیسے بوسٹ کی نا مسلمانوں کی، ایمان کی، کہ تم ایمان کی وجہ سے کہاں پہنچ گئے ہو۔ ایک لیڈر اپنے
فالوورز کے لیے کتنا بڑا، یعنی کہ ان کے لیے کتنی بڑی پروٹیکشن اور کتنا بڑا وہ ہوتا ہے، ٹارچ بیئر ہوتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارا ایمان میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو میں لیٹ ڈاؤن کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ایک ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے جو ہے ہم چونکہ اللہ کے ایک کانٹریکٹ کے انڈر ہم آئے ہیں، تو اس کو ہی میں ویلیو دوں گا صرف اور صرف۔ ایک اتنا خوبصورت ہی کانٹریکٹ یا اتنی خوبصورت سائیکولوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور لیڈرشپ کی کوالٹی دکھائی کہ اس مومن اور ایمان جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی مومن کزن قتل کر دے، جو کسی مومن کو کزن قتل کر دے، اسے قصاص لیا جائے گا، ٹھیک ہے، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں، تو قصاص تو ہم لیں گے، چاہے ہم کیسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، پاور میں ہوں یا نہ ہو، قصاص تو ہم لیں گے۔ لیکن یہ کہ ہاں کوئی کہتا ہے کہ چلو یہ میرا رشتہ دار تھا پرانا یا کچھ تھا تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، یا اس کے دل میں رحم آ جائے وہ معاف کر دے، تو کیا ہوگا کہ اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور اگر وہ نہیں قصاص دے رہا یا کچھ اور معاملہ کر رہا ہے تو پھر سب اکٹھے ہو جائیں ایمان کے لیول پہ۔ یہ والی لیڈرشپ کی کمی ہمارے پاکستان میں نظر آتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو ایسی چھوڑا ہوا ہے، امت کو، عوام کو ایسی چھوڑا ہوا ہے نا لیڈرز نے۔ اپنے اپنے پارٹیوں کے لیڈرز کی تو بہت ویلیو ہے، اپنے جو مطلب جو جھنڈا اٹھا کے پھریں گے یا جو بیچ لگا کے پھریں گے اس پارٹی کا، اس کی تو بہت ویلیو کرتے ہیں، ان کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز جو ہے امت کے طور پہ بتائی کہ ایمان کا کیا ویلیو، سمجھیں جیسے پی ٹی آئی والے، نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے جو کر رہے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیم یہی چیز کر رہے ہیں اپنے ایمان کے ساتھ۔ ایمان کا بیچ جس نے بیچ لگا لیا ہے وہ میری پارٹی، مطلب لٹرلی آپ ایسے اس کو ریلیٹ کریں جو کہ آج ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ بھی شہید ہوتا ہے، اس کے گھر جا کے پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے ماں باپ کو جا کے، لیڈر خود پہنچتا ہے، بھائی خود جا کے پہنچتا ہے کہ بھئی آپ کے بچے نے جان دی میری پارٹی میں میری وجہ سے، تو میں خود آیا ہوں۔ یہ لیول ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز اس وقت ایمان کے لیے کر رہے تھے، تو یہ چیز ایمان والوں کے لیے جائز ہے، ہم نے اس کو پارٹیوں میں کنورٹ کر لیا۔ کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے۔ اب یہ دیکھ لیں آپ، یہ حلال ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی فساد کرنے والے، ہنگامہ کرنے والے یا ٹربل میکرز جو ہوتے ہیں یا فسق کریٹر جو ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو ٹھکانہ مہیا کرے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کرپٹڈ لوگ، جتنے بھی کرپشن جنہوں نے کی ہوتی ہے وہ سب ان کو ہم، چونکہ وہ بس ہماری پارٹی میں آ جاتے ہیں یا ہمارے اس میں آ جاتے ہیں مشن میں، تو ہم ان کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی وجہ سے تو ہم برباد ہو چکے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آخری یہ ہے کہ ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا، اور یہ ہے فائنل ڈیسیجن، فول اینڈ فائنل۔ بس یہ ہوگا کہ اب مسلمانوں کا آپس میں ڈسپیوٹ بھی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، عمر کہہ رہے ہیں ساتھ سے ثنا اور میں، ہم 4 بیٹھے ہیں، ہمارا ڈسپیوٹ ہو گیا کسی چیز میں، تو ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف مسلمانوں میں اگر ہوگا، مسلمانوں میں، تو پھر کون ڈیسیجن لے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں لیں گے، اللہ لے گا، اس کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں لیڈر ہوں، میں ڈیسائیڈ کروں گا، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے وحی کیا اتاری، یا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا حکم دے رہا ہے، پھر اس کو، یعنی کہ آف کورس میرے تھرو آئے گا، میں بھی اپنی مرضی سے نہیں بتاؤں گا، اللہ کے حکم سے بتاؤں گا، اور پھر میرے جو ورڈنگز ہوں گے یا میری جو فائنل ڈیسیجن ہوگا وہ عوام پورا کرے گی۔ یہ ایک بہت بڑا کلوز ہے جو کہ ہماری اگر صرف نافذ ہو جائے نا ہماری لیڈرشپ میں، اس چیز کو اہمیت دیں، تو ہم کسی سے کم نہیں ہیں، بہترین امتوں میں سے امت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہاں پہ چونکہ آ کے ہماری نفسیات اور ہمارے جذبات ایسے بکھیر گئے ہیں کہ ہم یہ اسی کو ٹھیک کرتے کرتے، ایک نسل تو ہماری اسی کو ٹھیک کرتے کرتے گزرے گی، کچھ سال ہمارے صرف اسی کو ٹھیک کرنے میں نکلیں گے کہ نہیں ہم نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ایمان کو کیسے دیکھنا ہے، ہم نے مومنین کو کیسے دیکھنا ہے، ہم نے مسلمانوں کو کیسے دیکھنا ہے۔ ہمارے اپنوں سے ہی جھگڑے ختم ہو رہے ہیں، اپنوں سے ہی بغض اور نفرتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، تو ہم نے بڑے لیول پہ جا کے کیا کام کرنا ہے۔ تو یہ والا جو کلوز تھا یہ مسلمانوں کے لیے ہی تھا۔ اس سے اگلا والا کلوز جو ہے وہ ہے، جو پیکٹ ہے وہ ہے نان مسلمس کے ساتھ مسلمانوں کا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ تھوڑا سا پڑھ کے آئیے گا، نیکسٹ ٹائم اس کو ہم اور ڈسکس کریں گے۔ جو آپ لوگوں کو آج کویشچن ہے اس کلوز کے حوالے سے، اس میں تھوڑی سی خود بھی ریسرچ کریں کہ یہ ایسے جو رولز ہیں وہ اس کی کیا پیچھے حکمت تھی، اس کے پیچھے کیا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں وزڈم تھی کہ انہوں نے یہ والے رول بنائے۔ تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ رول بنانا کیوں ضروری تھا۔ اپنی امت کو ایک لیڈر اسٹرینتھ دیتا ہے، ان کو سائیکولوجیکلی اسٹرینتھ دیتا ہے کہ تم کچھ ہو، تم اتنے معمولی نہیں ہو، ایمان کی وجہ سے تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو، تمہاری سیلف اسٹیم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔
تو یہ والا جو معاملہ ہے یہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی دیکھیے گا، اور اس کو ہم نیکسٹ جب سیشن ہوگا اس میں ہم اچھے سے ڈسکس کریں گے، اور اپنے اپنے گھروں میں جو بچے آپ تیار کر رہے ہیں نا ان کو اس بیس پہ یہ کلاس سنایا کریں رات کو سونے سے پہلے 14 رکعات مجھے یاد ہے پاک اسٹڈیز میں نے میٹرک میں جب پڑھے تھے تو وہ رٹوائے گئے تھے ایگزام کے لیے. یہ والے کلاس ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے، پتہ بھی ہوتے ہیں تو بس ایگزام کی خاطر پڑھتے ہیں کہ بس ایگزیکٹلی وہ چیزیں ہم رٹ لیں. کچھ کانسیپٹ نہیں پتہ ہوتے. اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کو یعنی کہ چھوٹے بچوں کو یہ والے کلاس بھی ڈسکس کیا کریں. اور مواخات کا بھی میں ایک دفعہ ریمائنڈر دوں آپ لوگوں کو کہ اس کی نفسیات سمجھیے گا کہ مواخات کی کیا اہمیت ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا انیشیل جو اسٹیپ تھا وہ مواخات تھا. وہ کیوں تھا؟ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے بھی ابھی ضرورت ہو گئی ہے کہ ہم اس انیشیل کو اب یہ انیشیل سٹیج پہ ہم ہیں دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرا اور آپ کا نام کس میں آئے گا؟ میں اور آپ جو ہیں وہ مواخات کے کس لیول پر ہوں گے؟ وہ صرف اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے سگے نہ بنے، ایمان والوں کے لیے سگے بنے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کسی کا اس میں کوئی کمنٹ ہے یا کوئی ویسے تو سب چلے گئے ہیں لیکن اگر عمر قصدن